پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر آپ کو سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایکس سے ایسا ہی ہے کہ ان کے جو بیانات ہیں وہ باہر آتے ہیں اور پیغامات کو روکا جائے. پہلے بھی آپ نے ہماری شو میں کہا تھا کہ شاید آپ ان کا جو اکاؤنٹ ہے ایکس کا وہ بند کروانے کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں, اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ پروب ہو رہی ہے اور وہ آن گوئنگ ہے. آج بھی میں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. جو نیکسس ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹیرر, کرائم, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. آج میں نے اور وزیر مملکت برائے داخلہ ہم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے بالخصوص جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایفرٹس ہیں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, اس حوالے سے اور کتنا کوئی ہمیں جو ہے تعاون حاصل ہے ان پلیٹ فارمز کا, اور اس میں سے سب سے کم تعاون جو ہے وہ ایکس کا حاصل ہے. لیکن پھر میں نے آج مثال بھی دی اور حکومت جو ہے یہ بھی اقدام اٹھا سکتی ہے. آج ہم نے بائی وے آف ریمائنڈر ایک یاد دہانی کروائی ہے کہ جولائی میں ہم نے جب پریس کانفرنس کی تو ہم نے بتایا دہشت گردی کے لیے, مس انفارمیشن کے لیے, ڈس انفارمیشن کے لیے یہ تمام تر چیزیں استعمال ہوتی ہیں, آپ کے پلیٹ فارمز استعمال ہوتے ہیں. آپ آئیں یہاں پہ دفتر کھولیں, اور ان کی طرف سے نان رسپانسونیس ہے. اس میں سے کچھ جو ہیں ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اچھا تعاون کر رہے ہیں, لیکن سب سے کم جو تعاون کر رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ کے پاس دیکھیں نا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. ڈبل سٹینڈرڈ آپ دیکھیں کہ فلسطین کے معاملے پہ وہ اسی ٹائم 24 گھنٹے کے اندر پوسٹ بھی ریموو ہوتی ہیں, ڈیلیٹ بھی ہوتے ہیں, اکاؤنٹس بھی بلاک ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اس کے سامنے سیزا پلائی دیوار. تو پھر آپ کے پاس اب راستہ کون سا ہے؟ ہمارے پاس راستہ ہے, ہمارے پاس راستے بہت ہیں. اس پریس کانفرنس کے حوالے سے میں اگر آپ کو تھوڑا سا ذکر کروں تو ہم نے کہا کہ نیکسٹ جو ہمارا اقدام ہوگا, ہو سکتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کوآپریٹ نہیں کریں گے, کوآرڈینیشن نہیں رکھیں گے, تو ہو سکتا ہے ہم ان کو بلاک بھی کریں, جس طرح برازیل نے کیا پاکستان کے اندر. جی, اور برازیل نے بھی کیا تھا, اور برازیل کی عدالتوں کے آرڈر تھے جس پہ پھر منوہن تسلیم کیا گیا, مانا گیا, $5.2 ملین فائن پے کیا گیا, اور وہ تمام تر obnoxious کانٹینٹ جو سیاہ و سباق سے ہٹ کے تھا وہ ریموو کیا گیا. ٹھیک ہے سر, دو مختصر سوالات ہوں گے, ٹائم کم ہے. خان صاحب کو اڈیالہ سے منتقل کرنے پر کوئی غور ہو رہا ہے؟ میرے خیال سے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ, ان کے اپنے خاندان کے لوگ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی کسی نہ کسی طرح ٹرانسفر کروائیں. اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ جو رہائشی ہیں, وہاں پہ جو سٹیزنز ہیں, وہاں پہ جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں, ان کا کاروبار, ان کی آمد و رفت, ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے اور متاثر ہوئی بھی ہے. ایک شدید قسم کی جو ان کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات ہیں وہ ڈیلی لائف کے ان کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ یہ فیصلہ تبھی ہوگا, اور یہ ٹرانسفر آف انمیٹس آف پریزنس اٹس اے نارمل روٹین. اینڈ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اٹک سے ٹرانسفر ہو کے اڈیالہ آئے, اسی طرح میاں نواز شریف جو ہے وہ اڈیالہ سے ہو کے کوٹ لکھپت گئے, شاہ محمود قریشی اینڈ مینی ادر ایگزامپلس. ایک ڈیلی ایک روٹین کا معاملہ ہے. اس میں اگر کسی دیکھیں نا دیگر انمیٹس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو آپ نے انشور کرنا ہے تو پھر یہ اقدام اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, لیکن آپ رولز اور آئین کی بات کر رہے ہیں, قانون کی بات کر رہے ہیں. اپوزیشن کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر 2 اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے درخواست دے رکھی ہے انہوں نے. کون سے رولز کہتے ہیں کہ سر اس کو روکا جائے یا کیوں نہیں ہو رہا ہے, یا آپ اگر تھوڑا بتا دیں کہ رولز کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر 2007 کے جو ہیں, جو ایوان کی تمام تر پروسیڈنگز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ بالکل اس بات پہ ہم کاربند ہیں, اسپیکر بھی کاربند ہیں کہ بامطابق رولز اینڈ ریگولیشنز جو ممبر زیادہ ہوگا, میجارٹی ہوگی, جس کو زیادہ میجورٹی وہ انجوائے کرے گا آف دا ممبرز سٹنگ آن دی اپوزیشن بینچز, تو بالکل وہ ہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا. بٹ یہاں پہ ایک ناول سچویشن ہے, یا ناول سچویشن تھی, ان دا سینس کہ آئینی سپریم کورٹ گئے یہ, اور سپریم کورٹ سے ریمانڈ ہو کے پشاور ہائی کورٹ کیس آیا عمر ایوب صاحب کا, اور پھر اس پہ ایک اسٹے برقرار تھا. اب تو خیر ان کے حلقے میں الیکشن بھی ہو چکا, تمام تر وہ معاملات ہو گئی, تو آئی تھنک کہ اب جو ہے وہ اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ شاید نہیں رہی. اس حوالے سے ایک تو تفصیلات ہم نے ان سے پوچھی ہیں, اسپیکر صاحب نے لکھا ہے عامر ڈوگر صاحب کو ایز پارلیمانی لیڈر, انہوں نے کہا یہ تمام تر تفصیلات دیں ہمیں, اور تفصیلات کے بعد جب اسپیکر کو تفصیلات موصول ہوں گی تو ہی از باؤنڈ ٹو ڈکلیئر جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن. سر ایک مختصر صرف بتا دیجیے گا کہ یہ جو باہر سے یوٹیوبرز کے حوالے سے آپ نے برطانیہ سے رابطہ کیا ہے, محسن نقوی صاحب نے, کیا ٹریٹی موجود ہے وہاں سے, وہ ان کو پاکستان بھیج سکتے ہیں؟ کوئی ایسی پہلے بھی ہم نے اگر دیکھیں تو مثالیں موجود ہیں کہ نہیں ہوا. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو نہیں ہے, اور میں کیونکہ مجھے لیگل پریکٹس کے دنوں سے یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں, ان پہ کام کیا ہے, کیس ٹو کیس بیسس پہ ہو سکتا ہے. یہاں سے بھی ہم نے کئی برٹش سٹیزنز بھیجے ہیں وہاں پہ, جو یہاں پہ آ جاتے ہیں وہاں پہ کرائم کمٹ کر کے, اور کئی کیسز ہیں
اور ہائی کورٹ میں تک بھی لوگوں نے وہ چیلنج کیے ہے اور 2-3 سال کے ڈیلے کے بعد بھی فائنلی تو صرف یہ ہوا کہ ان کی ریپیٹریشن ان کی ایکسٹریڈیشن ہوئی. تو صرف یہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ آن اے کیس ٹو کیس بیسس ہم بالکل جو ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو ایکسٹریڈائٹ کروا کے. تو یہ صرف 2 لوگ ہوں گے یا جو امریکہ میں ہیں یا باقی ممالک میں ان کو بھی واپس لایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو وزیر داخلہ نے عندیہ دیا ہے اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو یونائٹڈ کنگڈم. یہ برطانیہ کی حد تک لمیٹڈ نہیں ہے, یورپ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی ہے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے پاکستان مخالف مفاد اور ایک گھنونی کیمپین اور نیریٹو بلڈنگ کریں گے پاکستانی حکومت کے خلاف, پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کے خلاف اور اداروں کے خلاف, دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. چیلنج. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, بیرسٹر ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شفیع اللہ جان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.